احسان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، اور پچھلی نشست میں ہم نے پہلے سپارے کا خلاصہ کیا تھا، اور آج کی نشست میں ہم قرآن مجید کے دوسرے سپارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ قرآن مجید کا جو دوسرا سپارہ ہے وہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ دوسرے سپارے کے شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا، جب اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں تقریباً 16 یا 17 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن ان 16 یا 17 ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف قبلہ رو ہو کر نماز پڑھیں، اور اس خواہش کے اظہار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے امید بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر بھی دیکھتے تھے کہ اللہ رب العزت تحویل قبلہ کا حکم نازل کریں۔ تو ایک دن ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ کی دعوت پر تشریف لے گئے، اور وہاں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو ظہر کی نماز کے دوران ہی اللہ رب العزت نے آپ کو تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا، اور نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھی۔ تو دوسرے سپارے کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا گیا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو کفار اور مشرکین اور یہود، جن کو پہلے ہی مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے دین پر بڑے ہی اعتراضات اور اشکالات ہوتے تھے، تو تحویل قبلہ کا حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی مشرکین نے اور اسی طرح یہود نے بڑا اعتراض کیا، بڑا اشکال کیا کہ مسلمانوں کا یہ کیسا دین ہے کہ جو کبھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کرتا ہے اور کبھی بیت المقدس کی طرف حکم کر کے نماز پڑھنے کا حکم کرتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک ایسا سچا دین ہے، مسلمانوں کا اگر یہ سچا دین ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی صحیح حکم نازل کر دینا چاہیے تھا۔ تو پہلے 2 رکوع میں کفار اور مشرکین اور یہود کے اعتراضات کے جوابات اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ تو تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے شہداء کی حیات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں مردہ مت کہیں، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی ہاں حیات ہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی حیات کی کیفیت کیسی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ اللہ رب العزت نے مخفی رکھی ہے۔ اور اسی طرح اس تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی نازل فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو درست قرار دیا۔ دراصل میں جب یہ صفا اور مروہ کا حکم نازل اس کی سعی کا حکم نازل ہوا تو مسلمانوں کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہونے لگا، اور یہ کھٹکا مسلمانوں کے دل میں اس وجہ سے پیدا ہونے لگا کہ کیونکہ صفا اور مروہ پر مشرکین نے اپنے 2 بت بنائے رکھے تھے اور ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کو صفا اور مروہ کی سعی کا حکم نازل ہوا تو مسلمانوں کے دل میں کھٹکا پیدا ہونے لگا کہ آیا ہماری مشرکین سے مشابہت ہو جائے گی یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ یہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے اور ان کی سعی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے دوسرے سپارے کے چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کے چند دلائل اللہ رب العزت نے گنوائے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ۔ ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں یہ اللہ رب العزت کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت واحد اور تنہا اکیلا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کا یہ نظام پیدا کیا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن سے رات کو بدلنے میں اور رات کو دن سے بدلنے میں یہ بھی اللہ رب العزت کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح تیسری عظمت کی دلیل اللہ رب العزت نے گنوائی ہے، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس،
کہ جو سمندروں پر بڑے بڑے جہاز اور بڑی بڑی کشتیاں ہیں اور وہ ڈوبتی نہیں ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی عظمت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح چوتھی دلیل اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کی گنوائی، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها، کہ اللہ رب العزت جو آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں اور جس میں نباتات کے لیے، حیاتات کے لیے بہت بڑے فوائد ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی عظمت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دلیل اللہ رب العزت نے گنوائی ہے، وبث فیہا من کل دابہ، کہ زمین کے مختلف حصوں میں اللہ رب العزت نے چوپاہوں کو پھیلا دیا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی عظمت کی ایک دلیل ہے۔ اور اسی طرح وتصریف الریاح والسحاب المسخر، کہ ہواؤں کا چلنا یہ بھی اللہ رب العزت کی عظمت کی دلیل ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اور بادلوں کا چلنا یہ بھی اللہ رب العزت کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور یہ دلائل اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کے اس لیے گنوائے ہیں تاکہ جو عقل مند ہے، لآیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آئیں۔ تو اس چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کے چند دلائل گنوائے ہیں۔ اور اسی طرح پانچویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کی اللہ رب العزت نے ترغیب دی ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حلال اور پاکیزہ رزق کھائیں، اور یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، پوری دنیا کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، جس میں مسلمان بھی داخل ہیں، کفار بھی داخل ہیں، اور ہر تمام قسم کے لوگ اس میں داخل ہیں، کہ وہ پاکیزہ اور حلال رزق اور مال طیب کھائیں۔ اور اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے جو مشرکین مکہ نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے جو حلال تھی ان کو حرام کر رکھا تھا، اور جو حرام تھی ان کو حلال کر رکھا تھا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کی بھی تردید فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو چیز شریعت نے، جو چیز اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے حلال سمجھو، اور جو چیز اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھو، نہ کہ جو تم اپنی طرف سے چیزوں پر حلال اور حرام کے فتوے لگاتے ہو ان چیزوں کے حلال اور حرام کے فتوے نہ لگاؤ، بلکہ اللہ رب العزت نے جو معیار قائم فرمایا ہے حلال اور حرام کا، اس پر پورا اترو اور اس کو سمجھو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے چھٹے رکوع میں اللہ رب العزت نے نیکی کا معیار بیان فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، کہ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ نیکی کا معیار محض مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی کا معیار یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا، چاہے وہ عقائد ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہوں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العزت کے حکم کو مان کر چلنا، یہ نیکی کا معیار اور یہی تقوی کا معیار ہے۔ اور اسی طرح چھٹے رکوع میں اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم بھی اللہ رب العزت نے بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے یا تو قتل کر دیا جائے گا، یا پھر اگر ورثہ اسے معاف کر دیں یا پھر اس کی دیت دے دیں، تو شریعت نے اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دوسرے سپارے کے چھٹے رکوع میں اللہ رب العزت نے نیکی کا معیار اور اسی طرح قصاص کے احکامات اللہ رب العزت نے بتلائے ہیں۔ اور اسی طرح ساتویں رکوع میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جس طرح تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طرح تم سے پہلے بھی امتوں پر یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ یہ صرف تمہارے لیے خصوصیت نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ تو یہ اسی طرح اس ساتویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ناحق مال، کسی کا ناحق مال کھانے کی بھی اللہ رب العزت نے معانیت فرمائی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت نے دوسروں کے ناحق مال کھانے سے اللہ رب العزت نے ممانعت فرمائی ہے کہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے اور اسی طرح ناحق طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ اور اسی طرح آٹھویں رکوع میں اللہ رب العزت نے قتال کے احکامات اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں، جو اشہر حرم میں ہیں، 4 مہینے ہیں، ماہ رجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے اور اسی طرح محرم ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں اللہ رب العزت نے قتال سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کہ مسجد حرام کے اندر اگر قتال کی نوبت پیش آتی ہے یا اسی طرح حرم کے اندر قتال کی نوبت پیش آتی ہے تو وہاں قتال کے کیا احکامات ہوں گے، اس کا بھی تفصیلی حکم اللہ رب العزت نے اس رکوع میں نازل کیا ہے۔
اور اسی طرح دوسرے سپارے کے 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے احکامات اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور اسی طرح اس دوسرے سپارے کے 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے تفصیلی احکامات کے ساتھ ساتھ جس طرح اللہ رب العزت نے حلال اور حرام میں اللہ رب العزت نے ان رسموں کا رد کیا تھا، اسی طرح حج اور عمرے میں بھی اللہ رب العزت نے ان مشرکین کی ان رسموں کا رد فرما رہے ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ رکھی تھی، اور یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو شریعت نے، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، جو شریعت نے طریقہ بتلایا ہے حج اور عمرے کا، اسی کے مطابق حج اور عمرہ کرنا چاہیے، نہ کہ ان مشرکین کی جو یہ رسمیں ہیں ان کے مطابق حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ یعنی اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اپنے مال اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس کا بہترین مصرف اللہ کے راستے میں وہ کون سا ہے؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سب سے بہترین مصرف وہ والدین ہیں، وہ اقربا ہیں، وہ یتیم اور مسکین ہیں، اور اسی طرح مساجد، مدارس اور یہ جو دینی حلقے ہیں ان میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، یہ دینی مصرف ہیں اور یہ دینی مصرف ہیں۔ اور اسی طرح 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کی حرمت نازل کی ہے۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، شراب اور جوئے کی حرمت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان میں منافع تو بہت کم ہے لیکن اس کے مقابلے میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی حرمت نازل کی ہے۔ اور منافع تو بظاہر تو آپ کو منافع نظر آئیں گے کہ شراب پی کر آپ کو لذت محسوس ہوگی، اور اسی طرح جوا کھیل کر آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں نقصانات فیما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی حرمت پر فتویٰ لگایا ہے۔ اور اسی طرح اسی رکوع میں اللہ رب العزت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یتیم کا مال ناحق طور پر کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ یتیموں کا جو مال ہے اللہ رب العزت نے تمہیں اس پر نگران بنایا ہے حفاظت کے طور پہ، نہ کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس کا مال ناحق طور پر کھانے کی اجازت دی ہے، لہٰذا یتیموں کا مال ناحق طور پر نہیں کھانا چاہیے۔ اور اسی طرح اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے حکم دیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اللہ رب العزت نے مشرکہ عورتوں سے نکاح سے منع فرمایا، اور اسی طرح مشرک مردوں سے بھی نکاح سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے 12ویں رکوع میں دوسرے سپارے کے 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ایلا کا حکم نازل کیا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر۔ ایلا کا حکم دراصل یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اپنی نافرمان بیوی کے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا حکم بھی اللہ رب العزت نے دوسرے سپارے کے 12ویں رکوع میں نازل کیا ہے۔ اور اسی طرح اسی رکوع میں طلاق کا حکم بھی اللہ رب العزت نے نازل کیا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی، اور اسی طرح کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی، اس کا بھی حکم اللہ رب العزت نے اس رکوع میں نازل کیا ہے۔ اگلا رکوع 14واں رکوع ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس میں طلاق کے اور خلا کے تفصیلی احکامات اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی 13ویں رکوع میں اس کے ساتھ ہی 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، اللہ رب العزت نے رضاعت کے احکامات نازل کیے ہیں کہ بچے کے لیے سب سے مفید دودھ جو ماں پر اس کا حق ہے بچے کا وہ یہ ہے کہ ماں اپنا دودھ اسے خود پلائے ہے۔ آج 14 صدیاں بعد سائنس اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ بچے کے لیے سب سے مفید غذا اس کی ماں کا دودھ ہے، لیکن قرآن مجید نے آج سے 14 صدیاں پہلے یہ کہہ دیا تھا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ ماں پر حق ہے اپنی اولاد کا کہ وہ اسے خود اپنا دودھ پلائے۔ اور اسی طرح
15ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مہر کی تفصیلات اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، مہر کا کیا حکم ہے، اسی طرح کسی عورت پر اگر مہر مقرر ہے تو اس کی کیا تفصیلات ہوں گی، اور اسی طرح اگر مہر مقرر نہیں ہے تو اس کی کیا تفصیلات ہوں گی، مہر فاطمی ہوگا یا مہر مثلی ہوگا، تو ان تمام احکامات کو اللہ رب العزت نے دوسرے سپارے کے 15ویں رکوع میں نازل کیا ہے۔ اور اسی طرح 16ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے 16ویں اور 17ویں رکوع میں جو دوسرے سپارے کے آخری 2 رکوع ہیں، ان 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 2 واقعات کا ذکر کیا ہے، اور ان 2 واقعات سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک سبق دیا ہے۔ وہ 2 واقعات کون سے ہیں؟ پہلا واقعہ تو بنی اسرائیل میں اس قوم کا ہے جس میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم لا موتوا۔ بنی اسرائیل میں ایک قوم میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، اور اس قوم نے اس طاعون سے نجات حاصل کرنے کے لیے ترکیب یہ اختیار کی کہ وہاں سے وہ بھاگ گئے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے، اللہ رب العزت سے اپنی شفاعت طلب کرتے، اللہ رب العزت کو مشکل کشا مانتے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے سبب یہ اختیار کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور اللہ رب العزت کو یہ چیز سخت ناپسند آئی، اور اللہ رب العزت نے ان پر اس چیز کا عذاب یہ نازل کیا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فقال لهم لا موتوا، ان سب کے سب کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ جو بنی اسرائیل کا وہ یہ ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ایک مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر، حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں کفار کے ایک بہت بڑے لشکر پر انہوں نے فتح حاصل کی، اور کفار کے ایک بہت بڑے لشکر کو انہوں نے شکست دی۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اپنے سے ایک بہت بڑے لشکر کو انہوں نے 2 گنا بڑے لشکر کو انہوں نے شکست دی ہے۔ تو ان 2 واقعات سے مسلمانوں کو اللہ رب العزت سبق کیا دے رہے ہیں؟ ان 2 واقعات سے مسلمانوں کو سبق یہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کبھی بھی اگر ایسے حالات پیش آ جائیں، کبھی بھی مشکل کی گھڑی پیش آ جائے، تو اس مشکل کی گھڑی میں مسلمانوں کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دوسرے درجے میں جا کر اسباب کو اختیار کرتے، جو شریعت نے اسباب کا دائرہ بتایا ہے اس کے درجے میں رہتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن یقین اور امید صرف اور صرف اپنا محور وہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی اس مشکل سے ہمیں نجات دلا سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی اس مشکل میں ہمیں شفا دے سکتے ہیں۔ تو ان 2 واقعات سے دوسرے سپارے کا اختتام ہوتا ہے، اور آخر میں جو سبق دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کے ان 2 واقعات سے دوسرے سپارے کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں تیسرے سپارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ احسان رمضان